سورہ نحل کی آیت نمبر 41 سورہ نحل کا 6واں رکوع اور 14ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت صحابہ کرام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی، جن پر مکے کے کافروں نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ من بعد ما ظلموا، مظلوم ہو کر، یعنی جب ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا تو انہوں نے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور وہ اچھی جگہ مدینہ طیبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دار الہجرت بنایا۔ گو کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کی، لیکن یہ حکم عام ہے۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی خاطر ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس سے اچھی جگہ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص نوکری کرتا ہے اور اسے وہاں مجبور کیا جائے کہ وہ غلط کام کرے اور وہ انکار کر دے، جس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر وہ یہ قربانی دے گا تو اللہ اسے اس سے بہتر روزگار عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک بالش بھی دین کی خاطر حرکت کرے تو وہ بھی مہاجر ہے، اسے بھی ہجرت کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے کہ جو غلط بات کہہ رہے ہیں، اس نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکتے تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہاں سے اٹھ کر وہ چلا گیا، تو یہ بھی حدیث پاک کے مطابق ہے کہ دین کی خاطر کوئی ایک بالش بھی قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات میں جرأت و بہادری عطا فرمائے کہ ہم ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جہاں رہ کر دین پر چلنا مشکل ہو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں جہاں پر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح لوگ جانتے، یعنی کفار اگر اس بات کو جانتے کہ اللہ کی فرما برداری میں کتنی برکتیں ہیں، یا وہ لوگ جانتے جو ہجرت کرنے سے رہ گئے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے۔ الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، جو کافروں نے تکلیفیں دیں اس پر صبر کیا، وطن ان سے چھوٹ گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، اور جان و مال کے خرچ کرنے پر انہوں نے صبر کیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے دین کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر وہ راضی ہیں، اور مخلوق سے تعلقات توڑ کر بالکل حق رب العالمین کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ اور سالک کے لیے، سالک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے راستے پر چلے، قرب الہی کی منازل طے کرنے لگے، تو فرمایا سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے، یعنی اس راہ پر چلنے کی انتہا یہ ہے کہ بندہ مخلوق کی پرواہ نہ کرے اور رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہ وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں بشر کو رسول بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول و نبی بنا کر بھیجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہالت کی بیماری کی شفا علماء سے پوچھنا ہے، جہالت کی بیماری کی شفا علماء سے پوچھنا ہے، لہذا علماء سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ سنت الہیہ یوں ہی جاری رہی کہ اس نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ بالبینات والزبر، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ۔ وہ رسول روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر آئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل اور کتاب کا علم نہ ہو۔ اس آیت سے امام کی تقلید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص خود مجتہد نہیں ہے، جسے پورے قرآن پاک پر، تمام احادیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، تفسیر پر، اصول تفسیر پر، حدیث پر، اصول حدیث پر، اس طرح کے 21 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل نہیں، مجتہد نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ مسائل میں، شرعی احکام میں کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں اور ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جو تابعی بزرگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل سے نوازا، ہم الحمدللہ ان کے مقلد ہیں، اور جو انہوں نے قرآن و حدیث کے مسائل پر تحقیق کی، ہم اس تحقیق کے مطابق شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔